کراچی علماء کے لیے کبھی بھی محفوظ نہیں ہے۔ شیخ ادریس صاحب کی مظلومانہ شہادت، ان کو کس طرح شہید کیا گیا اور اس سے پیچھے چلے شہیدوں کی پوری ایک داستان ہے۔ شیخو پوری صاحب کی شہادت سے پہلے میرے پاس ایجنسیز کے یہاں پہ مسجد میں کچھ میں نہیں جانتا تھا، اور کوئی آدمی آئے، لوگ درس کے لیے علماء کرام کو بلاتے ہیں، ان کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہ کون سا نظام ہے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی تھی کہ علماء موجود ہیں اور جو ہے نا درس بچے دے رہے ہوتے ہیں 17-18 سال کے۔ مولانا طارق جمیل صاحب تو خود ایک بیان میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا تک آواز درسقرآن.com کے ذریعے پہنچی ہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری کی سیکورٹی میں بھی کمی تھی، وہ ہم نے ان کے راستے بھی چینج کیے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ القرآن کورسز میں درس دینے کے لیے جا رہے تھے، درس قرآن دینے کے لیے جا رہے تھے، پھر وہ شہید ہوئے، کیا اس دن سیکورٹی نہیں تھی؟ اور جن کی معروفیت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں ڈائریکٹ لائیو نہیں لاتے۔ شفیق بھائی آپ نا بات چھپا رہے ہیں، دیکھیں آج الزام آپ پر آ رہا ہے، اس سال کے ماڈل کی 2 نئی گاڑیاں، 2 کلیشن کوف بردار کے ساتھ چاہیے اگر آپ کو پروگرام چاہیے، یہ میری شرط تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پوڈ کاسٹ کے مہمان بہت اہم ہیں، اور ایسے مہمان ہیں کہ جن کو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، وہ ہر دفعہ پتلی گلی سے نکل جاتے تھے، اور آج ایسا ایشو آیا ہے کہ جس پر وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئے ہیں۔ ان کی باتیں ہر طبقے کے لیے سبق آموز ہیں، خصوصاً علماء کے لیے، طلباء کے لیے، دیندار طبقے کے لیے۔ میری مراد بھائی شفیق اجمل صاحب ہیں۔ بھائی شفیق اجمل صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے تعارف کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ درسقرآن.com کے منتظمین میں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اتنا تجربہ ہے، اتنی معلومات ہے، اتنے علماء کی صحبت اٹھائی ہے، تو آپ کے یہ تجربات لوگوں کے سامنے کب آئیں گے؟ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ شیخ الحدیث اکوڑا خڈک حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب کی مظلومانہ شہادت ہوئی، ان کو کس طرح شہید کیا گیا اور اس سے پیچھے چلے شہیدوں کی پوری ایک داستان ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا اسلم شیخو پوری صاحب جو درس قرآن کے روح رواں تھے، وہ جب یہ بات چلی ہے کہ علماء کرام کی سیکورٹی میں کمزوریاں ہیں، تو وہاں پر ایک بات یہ بھی چل رہی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی جو شہادت ہوئی تھی اس میں بھی کچھ سیکورٹی میں کمی رہ گئی تھی۔ آپ کیا کہیں گے ان سب پر؟ انور غازی صاحب شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے وہ بہت واقعی آپ نے بہت اکثر بولتے رہے اور میں نہ کرتا رہا، لیکن احساس ذمہ داری سے کہ کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دوں، وقت کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس پہ، مولانا ادریس رحمہ اللہ کی شہادت پہ، کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے علماء کا نظام کے جس میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہو۔ اس فکر کی وجہ سے میں آج سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، ورنہ میں نہ بولنے والا ہوں آپ کی طرح، آپ تو 10 پوڈ کاسٹ روزانہ کر لیتے ہیں، مجھے تو ایک کرنے کے لیے جو ہے وہ سال میں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن اصل بات ہے آپ کے پاس تجربہ ہے، علماء کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے پاس معلوم ہوا۔ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کو غالباً 15 سال تک کس طرح آپ سیکورٹی میں لاتے تھے، لے جاتے تھے، اور پھر ان کی شہادت بھی ہوئی کہ وہ درس قرآن دینے کے لیے جا رہے تھے شاید القرآن کورسز میں۔ جی اگر ہم بات کو یہیں سے شروع کر لیں، مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے یوم شہادت بھی آ رہا ہے، مولانا سے جو ہے وہ ہماری ملاقات، میں کیونکہ آج تک کبھی آئی نہیں ہے یہ باتیں، تو میں مولانا پہ ہی جو ہے وہ چاہوں گا کہ کچھ بات ہو جائے، کہ حضرت سے تعلق اور اتنی محبت ان کا بہت حق ہے، کیوں ہم نے مل کے ایک جو ہے وہ ایک نظام جو اس وقت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دینی حلقے جو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اور اگر 2003 میں چلے جائیں تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا جس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے علماء جو اللہ والے تھے وہ ایک چھوٹے سے اپنے مدرسے میں اور لمیٹڈ جو ہے نظام میں رہتے تھے، محلے والے تک بھی ان سے اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ جانتے نہیں تھے۔ اور اس زمانے میں مجھے اصل میں جب الحمدللہ جب دین کی سمجھ اور علماء کی اہمیت آئی تو مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہوا کہ ان کی آواز کو آگے بڑھایا جائے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ آڈیو بھی صحیح طرح نہیں ہوتی تھی، MP3 بھی نہیں آیا تھا، سوشل میڈیا کا تو کوئی تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن وہ تو آڈیو بھی نہیں آیا تھا، آڈیو کی بہت عجیب سی آواز اور بہت خراب سی آواز میں ریکارڈنگ
اور اس میں جو ہے وہ تو وہ ہم نے غالباً 23 فروری تھی، 23 فروری 2003 کو جو ہے ہم نے مولانا اسلم شیخو پوری شہید کا جو ہے پہلا درس جو ہے اپنی مسجد میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا کروایا، ریکارڈ بھی ہوا اور لوگوں کے سامنے ہی پیش کیا۔ یہ ایک بالکل یونیک سا نظام تھا کیونکہ علماء اس وقت ہمارے درس سے بہت دور ہو چکے تھے، درس قرآن نہیں ہوتا تھا، اور وہی نوجوان بچے جو ہے ہر مسجدوں میں جو ہے وہ سیاسی جو ہمارے تنظیم وہ سیاسی جو ہوتے ہیں اس میں نہیں، وہ ان کے بچے جو ہیں وہ درس دے رہے ہوتے تھے، تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی تھی کہ علماء موجود ہیں اور جو ہے نا درس بچے دے رہے ہوتے ہیں 17-18 سال کے، تو یہ کیا مطلب۔ تو مجھے ایک بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ جب ان کے یہ علماء ایک زمانہ گزارتے ہیں، ان کی کتابیں اور ہزاروں سال کے بعد بھی، سینکڑوں سال کے بعد بھی جو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آج جب وہ موجود ہیں زندگی میں تو ان سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وقت مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے ساتھ میں نے بیعت کی تھی اور میں ان کے درس میں جو ہے وہ بیٹھتا تھا، تو اس میں جب مجھے 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو اس پہ مجھے فکر ہوئی کہ یار یہ تو پوری دنیا میں جانا چاہیے، یہ باتیں تو اتنی اہم ہیں اور اتنی ضروری ہیں کہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے پوری دنیا کے، تو پھر یہ کیا کہ ہم 200-300 لوگ سنتے ہیں اور نہ ریکارڈنگ نہ کچھ اس کا وہ کوئی نظام، اور وہیں سے بس 200-300 تک کی بات ہے 200-300 لوگ سنتے ہیں، 2-3 لاکھ 2 جی ملین بالکل دنیا، جی یہی گیا، اسی نے تحریک مجھے دی، یہ سوچ میری آئی اور میں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں درس دوں گا۔ تو مسائل تھے، مسجد کے مسائل تھے، مسجد میں درس دینا ممکن نہیں تھا، وہاں پہ اجازت نہیں ملتی تھی، تو بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی، ہماری فکر تھی۔ ہمارے ایک دوست تھے عاصم فردوس مرحوم، اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہ ان کے ساتھ ہم نے شیخو پوری صاحب کو جو ہے دعوت دی اور ان کو جو ہے مدنی جامع مسجد بلاک این نارتھ احمد آباد میں جو ہے وہ درس کا آغاز کیا۔ شروع میں ہم نے سورہ حجرات کی بیان کی ہے ریئیکشن دیکھنے کے لیے کہ انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی تھی، پہلے سورہ حجرات میں معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا، جی تو وہ جو ہے وہ مسجد کی جو ہے انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مطلب ایک تھا، یہ ہونا تھا اور ہم نے اپنی کوشش کرتے رہے اور وہ کسی طرح بس الحمدللہ انہوں نے قبول کر لیا مسجد کمیٹی نے کئی دنوں کے بعد۔ پھر اس میں مسائل، پھر وہ جو کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں تھی تو ریکارڈنگ جو ہے وہ کرنے نہیں دیتے تھے، بولتے تھے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ دین نہیں ہے، ریکارڈنگ کرنا دین نہیں ہے، یہ ابھی تو ویڈیو کی تو دور کی بات ہے، ابھی تو ریکارڈنگ کی بات ہو رہی تھی، تو بولنے اس پہ نہیں ہے زور، ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں دیا ہے اور آپ یہ کوئی مجھے کچھ لوگوں نے مطلب ان میں سے چند لوگوں نے مجھے روکا اور مسائل پیدا کیے، لیکن ہم پیار سے لگے رہے، ہمیں بحث نہیں کرنی تھی، ہم نے اپنا پیار سے اپنا کام کرتے رہے اور اللہ کی مدد ہوتے رہے، اور وہ جو ہے وہ پروگرام پھر یہ ہوا کہ ہائی کوالٹی ہم نے ریکارڈنگ شروع کر دی، MP3 نہیں آئی تھی ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یوکوہاما غالباً ہم جاپان کی کمپنی بڑی تھی، اس کی ہم نے سسٹم منگائے تھے اور 2 سسٹم لگاتے تھے تاکہ ڈسکنیکٹ نہ ہو، تو ایک میں 60 کیسٹ ڈالتے تھے، 60 ایک لیتے تھے 60 منٹس کی اور ایک 90 منٹ کی، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ ہم 2 ریکارڈنگ ہو اور ہم اس کو کٹ رہا ہے جہاں پہ 9 تو اس کو ہم اس کو پورا کر لیں، 45 منٹ کے بعد کٹتا تھا نا، اس کو ہم نہیں کاٹنا، تو یہ پہلی مطلب دنیا میں آپ سمجھیں کہ یہ اس طرح کے درس جو ہے وہ تو ایک تو درس ہی نہیں ہوتے تھے، اور پھر جو ہے اس کو طارق جمیل صاحب کے اس زمانے میں کیسٹ چلتے تھے بہت خراب آواز میں، بڑی مشکل سے اور تیز آواز میں اور عجیب و غریب اور بیچ کا کٹا ہوا اور بڑا، تو وہ ایک الگ وہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بھی اصلاح کی، ان کے پاس جا کے جو 4-5 کمپنی نکالتی تھی اس زمانے میں ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کچھ۔ مولانا طارق جمیل صاحب تو خود ایک بیان میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا تک آواز درسقرآن.com کے ذریعے پہنچی ہے۔ الحمدللہ، تو وہ جو ہے ان کا بھی طارق جمیل صاحب کا بھی پہلا MP3 درس قرآن، مطلب سب کا علماء کا MP3 دنیا میں جب یہ کی ٹیکنالوجی آئی تو درس قرآن.com کے ذریعے پوری دنیا کو گیا ہے پاکستانی علماء کا نا۔ اس پر ہم پھر بعد میں اگلے اس میں کریں گے، ابھی ہم مولانا اسلم شیخو پوری صاحب جی تو ریکارڈنگ جو ہے وہ مطلب وہ شروع ہو گئی اور سورہ حجرات کے میں غالباً 11 جو ہے درس ہوئے اور ہمیں آہستہ آہستہ قبول کر لیا اور ہمیں ہر ہفتے جو ہے وہ پروگرام ہونا شروع کیا۔ اچھا اس میں یہاں پہ میں کیونکہ سیکیورٹی پہ ہم نے بات کی نا تو وہ میں ساتھ لے کے چلوں۔ اچھا جب میرے ذہن میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تو مجھے پھر اپنے علماء کی وہ نظر آیا کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک بات بتا دو، کراچی علماء کے لیے کبھی بھی محفوظ نہیں رہا۔ جی بالکل، پوری تاریخ اتفاق ایسا ہے کہ شہداء کی جو ہے نا
وہ تعلق میرے سے ہی سب کا رہا. سب سے تو سب سے مولانا انیس الدھیانوی جو ہے ان کو شہید کر دیا, وہ تو میرے سامنے سب تھا. جی بالکل. اچھا اس میں بھی میں یہ کلیئر کر دوں کیونکہ وہ سب لوگوں کو اب پرانی بات ہو جاتی ہے تو یاد نہیں رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ گاڑی میں تھے اور وہ گاڑی میں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی الفلاح مسجد دستگیر میں. تو وہ وہاں پہ رکے پھل لینے کے لیے, اور پھر وہاں پہ وہ لڑکے نے جو ہے نا کسی نے ان کو شہید کیا. ویسے ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی ہوتا تھا گارڈ, تو لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ مطلب رہتا تھا. اچھا ایک نئی چیز میں نے جو غور کی نا, مطلب اس میں جو ہے پھر اس کے بعد مفتی جمیل شہید ہوئے, ان سے میں نے بیعت کی تھی, وہ ان کی شہادت ہو گئی. اور نذیر احمد توسوئی صاحب شہید ہو گئے. میرے پاس پہلا درس قرآن جو ہے نذیر احمد توسوئی شہید نے میرے گھر پہ دیا تھا, پہلا میرا پروگرام جو ہے درس قرآن کا. تو یہی تو الزام آتا ہے نا, لوگ درس کے لیے علماء کرام کو بلاتے ہیں, ان کی سیکورٹی کا انتظام نہیں کرتے. یہ کون سا نظام ہے؟ وہ اصل میں کیا نا, یہاں پہ کوئی نظام پاکستان میں اس وقت نہیں تھا. یہ تو آج کل آپ کے پاس آج کے زمانے میں ہم سمجھنا بھی پہلے پڑے گا کہ وہ تو پہلے گاڑیاں ہی کم تھیں بہت. آج 500 گاڑی میری گلیوں میں کھڑی ہوتی ہیں, 500 گاڑیاں ہوتی ہیں. مطلب گھر جو ہے وہ 100 ہوں گے اور گاڑیاں جو ہے 500 ہوں گی. آج کل اتنی ہے کہ گھر میں 3 4. وہ زمانے میں پوری گلی میں 2-3 گاڑی ہوتی تھی. آپ نے یہ فکر آپ کو آئی؟ مجھے اس کی فکر تھی کہ میرے شہید ہو رہے ہیں علماء, اور وہ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ ہو رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. اور اس میں نا اس میں لیئر ہوتی ہیں. وہ ایک جس نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کسی اور تنظیم سے ہے یا کچھ اور ہے. تو ہر طرح کے مکس جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہیں. عام طور پہ جو ہے وہ زمانہ ایک تو وہ بھی تھا کہ جو ہے ہمارے برادر ملک میں جو ہے وہ ایک چینج ہو گیا تھا پورا نظام, اور ایک انقلاب آیا تھا اس کی. تو وہاں سے بھی اس کے بہت ساری چیزیں جو ہے ملتی تھیں. تو کچھ نہ کچھ مل جل کے جو ہے سب کا جو ہے آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کراچی علماء کے لیے محفوظ نہیں ہے, لہذا مولانا اسلم شیخو پوری کی سیکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے. جی تو میں نے اسی طرح سے جب اصل میں نے اسی دنوں میں ان کی بھی شہادت ہوئی تھی شامزئی صاحب کی, مولانا نظام الدین شامزئی صاحب, مولانا نظام الدین شامزئی صاحب کی جب شہادت ہوئی, اور ان کا جو ہے نا بلکہ پروگرام میرے پاس ہونا تھا, اگلا پروگرام میرا ہونا تھا, ان کی شہادت ہوئی تھی اس طرح سے. تو وہ شہادت جب ہوئی تو اس میں جب دیکھا تو مسئلہ آ رہا تھا کہ ان کی اچھی خاصی سیکیورٹی تھی, گاڑی بھی بڑی تھی ان کی, لیکن وہ گن مین سب مطلب ایک ہی گاڑی میں وہ تھے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ سیکورٹی ہے کیسے؟ تو میں نے پھر جو ہے نا جب یہ شیخو پوری صاحب کا فروری 2003 میں جب شروع کیا, تو اس وقت اسلم شیخو پوری صاحب کو لوگ نہیں جانتے تھے. مدرسے کے جو ہے وہ علماء تھے, ان میں تو تھیں ان کی کتابیں ماشاءاللہ چلتی تھیں, لیکن عوام میں جو ہے اسلم شیخو پوری صاحب کو پہچانا نہیں جاتا تھا. بلکہ یہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب میں شروع ہوا پروگرام تو میں نے اس کے ساتھ پہلے پلاننگ کی کہ مولانا کی سیکیورٹی کو میں وہ کروں گا نا, اور وہ سیکیورٹی جو چینج ہوگی تھوڑی, تو چینج کیا ہوگی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک گاڑی میں جو ہے گن مین نہیں ہونا چاہیے, 2 جگہ پہ ہونا چاہیے. بھلے اگر وہ موٹر سائیکل پہ بھی ہو, لیکن 2 جگہ پہ گن مین مطلب ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جو ایک کو کنٹرول اگر کوئی کرتا ہے فائرنگ کے لیے تو اس سے جو ہے نا دوسرا جو ہے اس کو کور کر سکے. تو میں نے مولانا کی فروری 2003 میں جو ہے سیکیورٹی پہلے پروگرام سے ہی ان کی سیکیورٹی کی, اور اور اس طرح 2 گاڑیوں میں. ہاں تو میں بتا رہا ہوں, اس کی میں تفصیل تھوڑی سی ہوگی, آپ کو سننا تھوڑا پڑے گا تاکہ وہ سمجھ میں آ سکے کہ ہم نے اس کی فکر کی ہے, اور اس کو کس طرح سے جو ہے, بلکہ حیران کن ہے یہ بات کہ یہ کس طرح سے یہ شہادت ہوئی. تو میں نے جو ہے وہ مولانا کی جو ہے سیکیورٹی ایک تو کی, ایک کام یہ کیا. دوسرا کام یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں, جس وقت اس وقت کانسیپٹ بھی نہیں تھا اس طرح کا کہ بھائی سیکیورٹی کچھ 1-2 ہمارے بڑے حضرات کی ہوتی تھی, جو بڑے حضرات تھے چند مطلب 2 4 6 بس مشکل سے ان کی بھی ہوتی تھی, اسی گاڑی میں ہوتی تھی, آج تک 2 والے نہیں ہوتے تھے کوئی. یہ پہلی دفعہ شیخو پوری صاحب کی جو ہے سیکیورٹی ایسی کی گئی ہے, 2 جو ہے گاڑی میں جو ہے نا بندے جو ہے وہ ہوتے تھے جو گن کے ساتھ تھے. لیکن ہاں یہ آج کی ڈالے نہیں ہوتے وہ تھے, لیکن گاڑیوں میں جو ہے وہ ہوتے تھے. شفیق بھائی یہ پوری بات کی وضاحت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مولانا اسلم شیخو پوری کی سیکورٹی میں بھی کمی تھی, تو اس لیے اس بات کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو سیکیورٹی ہوئی تو میرے ذہن میں, کیونکہ میرے علماء کی میرے سامنے ہی جو ہے شہادت جو ہے وہ وہی مولانا یوسف الدھیانوی شہید کی ہوئی, مفتی جمیل خان صاحب شہید کی ہوئی, نذیر احمد توسوئی شہید کی ہوئی, سعید جلال پوری شہید کی ہوئی. یہ مجھے سے خاص ڈائریکٹ تعلق تھا میرا. شامزئی صاحب سے بھی میرا اتنا نہیں تعلق تھا, لیکن وہ بھی شہادت تو ہوئی تھی ان کی. پھر اس دوران جو ہے
وہ تو پروگرام کے عتیق الرحمان صاحب کی بھی شہادت ہوئی تھی، تو یہ میرے ذہن میں تھا، تو میں نے شروع سے ہی جو ہے ان کو جو ہے وہ 2 گاڑیوں میں کیا. ایک نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائمنگ جو ہے نا بہت زیادہ چینج کی ہوئی تھی. مولانا آج کے زمانے کی طرح نہیں تھی، ہم نے پوری سوچ اور فکر جو ہے ہماری درسقرآن.com کے پہ تھی، اور ہم نے یہ درس جو ہو رہا تھا اس پہ ہم لوگ 5 گھنٹے مشاورت کرتے تھے حضرت سے. جو پروگرام ہوتا تھا نا، میں 5 گھنٹے بات کرتا تھا، اور حالات و واقعات، دنیا کے واقعات اور کیا کیا ہو رہے ہیں اور کس طرح کے پاکستان میں ہو رہے ہیں ان سب کو، تاکہ ہم قرآن سے جو ہے نا اس کو ایک راہ نکال سکیں جو آج کے حالات میں. یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں. اس وقت یہ سب چیزیں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ تھا، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. لوگ اس کو احساس نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو خیر ہم جو ہے وہ پروگرام میں وہ لگے رہتے تھے، اور لیکن ہم نے سیکیورٹی کے لیے کچھ چیزیں کی تھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ان کا ٹائمنگ جو ہے نا ہم نے بہت چینج کر دی تھی. پروگرام ہوتا تھا مغرب سے عشاء، جانے کی دونوں مغرب اور عشاء کا جو ہے نا وہ پروگرام ہوتا تھا. تو ہم نے جو ہے اس میں ان کو آنے میں تو ہم ان کو کبھی 3 بجے بھی نکال لیتے تھے، کبھی جو ہے وہ عصر میں نکالتے تھے، جبکہ نارمل دن تھے وہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا انہیں. مطلب ابھی تو لوگوں میں معروفیت بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تقریباً ہائپ ہوتے 1 سال تو لگا نا، کہ مطلب پتہ چلا کہ کوئی بندہ اتنی مطلب زبردست درس دے رہا ہے اور وہ اتنا مشہور ہو گیا، تو اس کے لیے ٹائم تھوڑا لگا ہوگا نا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ہی جو ہے، ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ ہوگی کہ آپ نے ٹائمنگ رکھا. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ میں نے 2 گاڑیوں کا انتظام کیا. 2 گاڑیوں کا، ٹھیک ہے. ہاں 2 گارڈ ہوتے تھے، ایک اسی گاڑی میں بیٹھتا تھا، ایک ان کے ساتھ گاڑی یا موٹر سائیکل پہ مطلب پیچھے ہوتا تھا ایک ساتھ، کہ اس کے ساتھ چیز کر کے چلتا تھا. تو یہ جو کہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹائمنگ کو جو ہے نا وہ کیا کہ ٹائمنگ کبھی ان کی بالکل الگ الگ کرتے گئے، کہ ٹائمنگ جو ہے وہ ایک نہیں دیتے تھے. تیسرا جو ہے وہ ہم نے ان کے راستے بھی چینج کیے. اچھا، شروع سے ہم نے اس کا خیال کیا کہ راستے جو ہیں وہ مطلب جہاں تک ہو سکے تو وہ ہم نے کہیں آگے سے، کہیں مارکیٹ سے نکالا، کبھی سامنے فرنٹ سے نکالا. ہمارے ہمارے چاروں طرف راستے تھے مسجد کے، تو ادھر سے ہم نے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کی. تو یہ جو ہے نا مولانا کے جو ہے وہ مطلب اس طرح سے جو ہے اس کی سیکیورٹی کا کیا گیا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ درس القرآن کورسز میں درس دینے کے لیے جا رہے تھے، درس قرآن دینے کے لیے جا رہے تھے، پھر وہ شہید ہوئے، کیا اس دن سیکورٹی نہیں تھی یا 2 گاڑیوں میں سیکورٹی نہیں تھی؟ وہ میرے ذہن میں تو دیکھیں وہ آ گیا تھا کہ، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یا تو مطلب بغیر ٹائم کے اور بغیر جو ہے وہ جایا جائے علماء کے لیے جو تھے. مطلب آج بھی آپ دیکھیں تو میں نے اتنا اس کے بعد اتنا اپنے پروگرام کو ہائپ نہیں دی ہے، اور جن کی معروفیت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ہم اپنے پروگرام میں ڈائریکٹ لائف نہیں لاتے پروگرام میں، اسی لیے نہیں لاتے کہ جو ہے جس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم ذرا سا احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں. تو ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ پروگراموں میں، بھائی آپ نا بات چھپا رہے ہیں. دیکھیں الزام آپ پر آ رہا ہے کہ درس القرآن کورسز کی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں چلیں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ اتنا بول رہے ہیں تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ وہ اس میں جو ہے نا جو پروگرام کے لیے جو ہے بات ہوئی میری، تو میں خیال 2006 کی بات ہے غالباً یا 7 کی بات ہے. تو پروگرام کے لیے مجھ سے جو ہے بات کی گئی، اور میں نے جو ہے وہ پروگرام کی جو ہے وہ پہلے تو ہفتے میں بات کی گئی کہ ہفتے میں پروگرام دے دیں وہاں کے لیے. پروگرام میں طے کرتا تھا مولانا کے، اور پوری دنیا، اچھا پاکستان بھر کے پروگرام میں ہی کرتا تھا. تو مولانا کا تو بہت سادے سے آدمی تھے، اور وہ کسی کو شرماتے بھی تھے، اور وہ کبھی بھی نہیں بولتے تھے. وہ مجھ سے ہی ذکر کرتے تھے جو بات کرنا ہوتا تھا، اور وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ مجھے اس طرح سے دی جائے. مولانا کی اللہ تعالیٰ نے بڑی طبیعت میں عاجزی اور انکساری رکھی تھی، تو مولانا نے کبھی بھی اس معاملے میں کبھی وہ نہیں کیا. تو میں اس کی کیئر کرتا تھا. میں پروگرام دیتا ہی نہیں تھا کسی کو جب تک کہ مجھے سیکیورٹی کا اس کا انتظام نہ ہو جائے، جو کہیں پہ پاکستان میں پروگرام ہو رہا تھا. ایک تو نمبر 1 ان کی سیکیورٹی کا بولتا تھا، دوسرا یہ کہ ان کی مطلب ان کو گاڑی کا آنا جانے کا صحیح جو ہے وہ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس پروگرام کا جو ہے صحیح طریقے سے تشہیر کی جائے تاکہ لوگ آئیں. مطلب ایسا نہیں ضائع نہ ہو کہ ان کو آپ لے کے جائیں اور آپ ان کی بات نہیں پہنچ پا رہی. تو ان چیزوں کو تو میں خیال کرتا ہی تھا. اسی طرح سے میرے پاس جب اس کے لیے آئے کہ بہادر آباد میں درس دینا ہے، تو اس میں میں نے 1 ہفتے میں مانگ رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں 15 دن میں مانگ رہے تھے. پھر میں نے بولا وہ بھی ٹائم نہیں حضرت کے پاس. 3 ہفتے میں مانگ رہے تھے، 3 ہفتے کا میں نے مہینے کا، تو میں نے بولا ہاں یہ
ہو سکتا ہے، یہ میرے لفظ تھے، یہ میرے لفظ تھے ہو سکتا ہے کہ نہیں میں اس میں ایک مہینے کا ایک پروگرام ہو سکتا ہے لیکن ایک شرائط کے ساتھ. تو میں نے کیا شرائط ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو ہے نا کہ جس سال کا وہ پروگرام ہوگا، میں نے جس سال میں وہ پروگرام ہو رہا ہوگا، بھلے 4 سال بعد 5 سال بعد، اس سال کی 2 نئی گاڑیاں. اب میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ کامن نہیں تھی گاڑی ڈالے اور یہ سب نہیں تھے، سادی ٹویوٹا کرولا ہوتی تھی. اور ہم جب بڑی گاڑی کی بات کرتے تھے تو ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک جو ہے نا وہ بڑی گاڑیوں میں ہوتی تھی. ہماری اسی طرف توجہ ہوتی تھی کہ اس میں جو ہے نا، تو جس سال کا وہ پروگرام ہوگا اس سال کی 2 نئی گاڑیاں، اس سال کے ماڈل کی 2 نئی گاڑیاں 2 کلیکشن کوف بردار کے ساتھ چاہیے اگر آپ کو پروگرام چاہیے. یہ میری شرط تھی. یہ شرط کو تو نہیں مانا گیا نا؟ نہیں مانا گیا نا، میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں. وہ مانا، انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے ارینج، اور الحمدللہ وہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے پروگرام شروع کیا اور 2 گاڑی جو ہے وہ جاتی تھی اور 2 گاڑیاں جاتی تھیں اور مولانا جو ہے وہ درس دے رہے ہوتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر مولانا نے مجھے مطلب کہا کہ شفیق بھائی یہ ان کے ڈرائیور یہ وہاں سے تو نکل جاتے ہیں لیکن نا ڈرائیور جو ہے واپسی میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک دوسرے سے بات کر کے اور وہ ایک جو ہے نکل جاتا ہے کبھی. تو میں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر میں ساتھ بھی جانے لگا. پھر میں چیک کیا، پھر کئی مہینے میں جا کے اور میں نے کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی اور میں نے جو ہے نا ان کو اس پہ واپس لایا کہ 2 گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ مطلب ہونی چاہیے اور ایسے نہ کریں. مطلب میں اتنا سیریس رکھتا تھا کہ میں خود اپنا ٹائم لگاتا تھا صبح، کیونکہ ٹائم بہت لگتا تھا کہ صبح 10 بجے سے پھر نکل جاتے تھے اور جو ہے نا پھر رات 3 بجے 4 بجے جو ہے واپس آتے تھے. یہ پروگرام ہوتا تھا. شفیق میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر شہادت کیسے ہوئی؟ وہ اس میں یہی ہوا کہ کیا نام ہے، جس دفعہ جو ہے شہید ہوئے ہیں وہ آغا خان کی طرف جب آتے ہیں نا، آغا خان ہاسپٹل کی طرف بہادر آباد سے، تو ٹرننگ پہ سامنے سے آغا خان دکھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے وہاں اس پوائنٹ پہ ان کی شہادت ہوئی ہے ٹرننگ پہ. تو وہاں پہ جو ہے اس وقت 2 کلیکشن کوف بردار لوگ تھے، 2 گاڑیاں تھیں، 2 گارڈ تھے. گاڑیاں 2 نہیں تھیں، ایک تھی. ایک ہی گاڑی میں دونوں بیٹھے تھے. یہ کیا مجبوری تھی؟ یہ بس وہی یہ مولانا ادریس صاحب کے ہوئی نا، وہ بھی گارڈ تھے لیکن اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو شاید مستقل یہ اسی گاڑی میں جا رہے تھے نا. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس شروع سے یہ ہے کہ 2 گاڑی میں کے بغیر جو ہے وہ نہ کیا جائے. ایسے معروف عالم کے لیے جو ہے نا، ابھی سے مولانا طارق مسعود صاحب نے یہ کہا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، پوری دنیا سن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ کمزوری ہوئی. یہ کمزوری ہوئی نا، 2 گاڑیاں جب آپ نے طے کی، ایک گاڑی میں آیا. یہ وہاں کی انتظامیہ کا تھا نا، یہ پروگرام میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اور وہ اس میں جو ہے وہی میں نے بتایا نا کہ اس طرح کی چیز جو ہے یہ ڈرائیور اور اس طرح کی کر کے، اور کیونکہ یہ امن کے دن ہوتے تھے. یہ ایسا نہیں تھے کہ کہیں آپ کو تھریڈ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. یہ امن کے دن میں ہی ہوتا ہے اکثر. یہ جتنی شہادتیں ہوتی ہیں نا اس طرح سے ہوتی ہیں جس وقت سب نارمل ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. ابھی جس وقت تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت تو لوگ بہت کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت. لیکن ہمارے پاس کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بہت سختی سے وہ رکھا تھا اپنے پاس، تو مجھے اس چیز کا جو ہے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھا اپنے پروگرام میں. اور ایک اہم بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس کی میں اور تفصیل بتا دوں جو کہ کہیں کسی کے پاس ہے بھی نہیں. شیخ پوری صاحب کی شہادت سے پہلے میرے پاس ایجنسیز کے یہاں پہ مسجد میں کچھ میں نہیں جانتا تھا، اور کوئی آدمی آئے سادے کپڑوں میں اور انہوں نے بولا ہم اسلام آباد سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے وہ تھریڈ ہے ان کو اور ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو ان کی کیئر کریں. اچھا یہ بات جب آئی میرے پاس تو ہم اتنی احساس ذمہ داری سے مطلب میں کرتا تھا. علماء کو مطلب ہوتی تھی فکر، انہوں نے مجھ سے پوچھتے بھی تھے، میں بتاتا تھا کہ بھائی اس طرح سے ہم چیزیں کر رہے ہیں اور ہم خیال کر رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کی جب بات آئی تو ایک مضبوط پروگرام جو درسقرآن.com جو چل رہا تھا 7 سال ہو چکے تھے اور 7 سال میں اتنے پیک پہ تھا کہ کسی کو بھی اگر انٹرنیٹ موبائل تو نہیں تھا، اگر انٹرنیٹ یا آڈیو پہ کوئی پروگرام اگر جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا پوری دنیا میں وہ درسقرآن.com کا تھا، جو ایک شہر میں ایک گاؤں میں اور ایک ملک میں جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ بڑے پیمانے پہ وہ پروگرام ہوتا تھا. اس کی ہر ہفتے کیسٹس بنتے تھے، پرنٹ ہوتے تھے، اس کے باقاعدہ اس کیسٹس پہ پرنٹ ہوتا تھا. اوریجنل اس کی سونا کمپنی سے اس کی کیسٹ بنتے تھے، اگلے ہفتے اس کے عنوان کے ساتھ موجود ہوتی تھی اسٹال پہ. اور اس کو ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے جو کہ وہ اس دنیا میں اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی اس طرح سے آج تک کوئی کسی پہ اتنا کام نہیں کیا گیا. تو وہ اس پروگرام کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے جب ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی لگ رہی ہیں، ایسے بات سننے میں بھی آ رہی ہے اور انہوں نے بھی آ کے کیا. میری ایک عادت تھی کہ یا تو ہم شک نہ کریں
اور اگر شک کرتے ہیں, اگر کسی شک ہو جائے تو پھر وہ کام نہ کیا جائے. میری ایک عادت تھی کہ شروع سے ایسا تھا کہ میں بڑے سے بڑا کام اس کو اس طرح سے نہیں کرتا تھا. تو جب میرے سامنے اتنا بڑا پروگرام, جس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی میرے پاس آئے تھے اور آپ نے ایک پوری رپورٹ بنائی تھی اخبار کے لیے, اور تصویریں بھی کھینچی تھیں, اور باقاعدہ آپ نے اوپر جا کے بھی کی. آپ نے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 400 کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں اور پتہ نہیں جو ہے وہ موٹر سائیکل, پتہ نہیں 700 موٹر سائیکلیں آپ نے گنی تھی, سننے کے لیے آیا تھا, اور عورتیں 1000 کے قریب تھیں. اتنا بڑا پروگرام تھا وہ درس قرآن کا جو ہوتا تھا, تفسیر قرآن اسلم شیخ عبوری صاحب کا. تو وہ جو ہے اتنے بڑے پروگرام کو یکدم جو ہے میں نے ختم کر دیا. اور مولانا کو کہا کہ مولانا آپ اگلے اتوار سے آپ اپنے پاس کریں گے درس. مسجد بن چکی تھی, ٹوٹی اس وقت پوری نہیں بنی تھی, کچی تھی. تو میں نے مولانا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر, جو ان کا گھر بھی ساتھ تھا اور مسجد بھی ساتھ تھی, میں نے کہا کہ آپ وہیں سے کریں گے, میں اس کو آن لائن لے لوں گا یہاں پہ. اور یہاں کے لوگ ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ نہیں ہو سکے گا, مسجد میں ہم آن لائن سنا دیں گے, اور آپ وہاں پہ جو ہے نا آئیں گے نہیں. یہ میں نے جب یہ میں نے پروگرام کیا تو پھر اس وقت ایک خاص پروگرام جو تھا وہ بہادر آباد کا ہی پروگرام تھا. تو بہادر آباد کے پروگرام کے لیے میں نے ان کی انتظامیہ کو بھی کہا کہ بھائی جو ہے نا میرے نزدیک جو ہے نا آپ شیخو پوری صاحب کا پروگرام جو ہے اس کو موقوف کر دیں. مطلب اس کو ایسا کریں, اس کو 4 ہفتے میں کریں, اور جو ہے 4 مہینے میں کریں. ہر مہینے ہوتا تھا ایک پروگرام, تو میں 4 مہینے میں ایک دفعہ لے کے آئیں, شفل کریں ان کو, اور اچانک کسی اس میں لے کے آئیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اتنا کوئی تقریباً 400 مسجدوں پہ جو اشتہار لگتا ہے وہ اشتہار کو ذرا کم کیا جائے, ٹائم اس کا کلوز کیا جائے, کیوں زیادہ دن پہلے نہ لگایا جائے, آخری دن میں لگایا جائے جیسے. اور جو ہے اس کو ان میں کسی اور کو جو ہے دعوت دی جائے ایک جس کا نام نہ ہو. اچھا وہ پروگرام بھی بہت زیادہ معروف ہو گیا تھا, اور وہ بھی اس میں بھی عورتیں اور مرد جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ آتے تھے, اور باہر سڑک پہ ان کا جو ہے پورا لگتا تھا ٹینٹ وغیرہ. تو وہ مولانا جو ہے مولانا کو ہی میں نے کہا کہ مولانا آپ وہاں پہ نہ جائیں, اور جو ہے وہ ایسے جائیں کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ جائیں, اور کیونکہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. تو یہ بات ہے شہادت سے ایک سال پہلے میں نے یہاں سے بند کر دیا اپنا پروگرام. اور اس پروگرام پہ میں نے جو ہے مطلب وہ کی. یہ کون لوگ تھے جو لے کے گئے, ورغلا کے لے کر گئے یا سادگی میں لے کے گئے؟ 2 گاڑیاں بھی ساتھ نہیں تھی, گارڈ کا انتظام بھی نہیں تھا. نہیں دیکھیں یہ انسانی مطلب یہ ایک عام, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو یہ سب کی نا وہ ایک جنگی بنیاد پہ, اور میری ایک سوچ کے حساب سے میں نے اتنا الرٹ رہا ہوں کہ امن میں جو ہے میں نے فکر کی. لیکن عام طور پہ یہ نہیں ہوتا, انسانی کمزوری ہوتی ہے, مطلب اس کو اتنی کیئر نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, اور حالات ایسے نہیں تھے. آج آپ حالات میں کہہ رہے ہیں نا اس طرح, اس وقت تو کسی کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد بھول گئے, پھر وہ 1 سال 2 سال ہو گئے, اس کے بعد ہو رہا ہے. بہت معذرت کے ساتھ وہی ہوا جس کا ڈر تھا, جس کا انتظام آپ 10 سال پہلے سے کر رہے تھے. 2 گاڑیاں الگ ہوں, سیکورٹی گارڈ بالکل الگ ہو, اور وہی ہوا کہ ایک ہی گاڑی تھی اور اسی کے اندر گارڈ بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے شہادت ہوئی. تو وہ بس کچھ ان کی ایمرجنسی تھی, کیا تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکا ارینج. اور اس میں مطلب میری سوچ تو تھی, اور میں نے اس کے بغیر جو ہے کبھی بھی نہیں کیا ہے, اور میرے پر فکر ابھی تھی کہ وہ ہر چیز کا مشورہ آپ سے کرتے تھے, ہر پروگرام کا مشورہ آپ سے کرتے تھے, اور آپ نے کہا کہ یہاں نہ آئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہاں کی بات نہیں مانی آپ نے؟ وہاں کی بات نہیں مانی. اصل میں مولانا کے سامنے تو آ بھی گیا تھا, ان کو سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ مطلب کافی ایسا ہے, حالات نہیں ہے, لیکن وہ بولتے تھے کہ میں پیچھے ہٹوں, ایک کام کر رہا ہوں میں پیچھے ہٹوں. تو وہ مطلب نہیں تیار ہوئے نا, مطلب جیسے کام ایک مطلب بہت اس کے طریقے سے ہو رہا تھا, ایک فکر تھی. پھر یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ہو جائے گی اگر کبھی کوئی ایسا ہوا. میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ وہ بس وہ ایک دن آیا, اور وہ جب وہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال بہت اہم. مولانا اسلم شیخو پوری صاحب دونوں ٹانگوں سے معذور, صرف درس قرآن دیتے تھے, قرآن کی بات کرتے تھے, کسی لسانی سیاسی فرقہ واریت سے دور دور کا تعلق نہیں. آخر کون قاتل؟ آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ آج میں بات بتا رہا ہوں کہ
کیونکہ یہ جو مولانا ادریس شہید رحم اللہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. آج کی بات بتا رہا ہوں نا, یہ تو آج ہم فکر کر رہے ہیں کیونکہ شہادت کو بھی چند روز ہوئے ہیں. اتنا بڑا آدمی, اتنا پیارا آدمی, نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا. یہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے, اور یہ ایک آزمائش ہے آج کی حکومت اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کی, کہ اگر وہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہیں, کیونکہ دیکھیں الزام یہی آتا ہے نا کہ بھئی حکومت ہے اس نے کیوں نہیں کیئر کی, اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے لوگوں کی, بڑے لوگوں کی تو کیئر ہو جاتی ہے, ان کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. آج ایک عالم جو کہ پورے لاکھوں لوگوں کے دل میں بستا ہے, تو اس کی شہادت ہو گئی, تو اس کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یہ آج سب سے بڑا جو ہے ان کا ٹیسٹ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہمیں اپنی لوگوں پہ اعتماد ہے, ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو مطلب غیر ضروری طور پہ ہم جو ہے وہ شک و شبہات کریں. ہم سمجھتے ہیں وہ اچھے مسلمان بھی ہیں اور وہ اس کا ثبوت دیں, اور اس دفعہ جو ہے پرانے قرضے اتارے جائیں اور مولانا ادریس شہید کا جو ہے قاتل کو سر عام پھانسی دی جائے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کیا گیا تو بہت شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں حکومت اور ایجنسیز پہ. شفیق پہ مسئلہ یہ ہے پہلے وزیر اعظم قتل ہوئے, اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا, اور اتنے مولانا یوسف الدھانوی سے لے کے آج تک سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام گئے, اب ان کا بے نظیر بھٹو کا قاتل نہیں پکڑا گیا. تو یہ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بدل گیا ہے. جن لوگ احساس ذمہ داری زیادہ ہے اور ان کو پروف دینا ہوگا, مطلب یہ ان کو یہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پروف دینا ہوگا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. انہی لوگوں سے میری گزارش ہے اس بات کو سمجھیں, اس کو معمولی نہ سمجھیں. مولانا ادریس شہید رحم اللہ کے جو ہے قاتلوں کو فوری طور پہ جو ہے گرفتار کر کے ان کو سر عام سزائے موت دی جائے, ان کو جو ہے نا سزا دی جائے, تو یہ پھر جا کے ایک سکون ملے گا, ورنہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. لوگوں کے اندر پریشانی, شکوک و شبہات, اور ہر وقت جو ہے جو اس وقت قوم ایک ٹوٹ رہی ہے. ہمیں اس وقت دیکھیں یونٹی کی ضرورت ہے اور محبتوں کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا, مسائل تو پاکستان کے بہت ہیں نا, لیکن اس وقت جو ہے نیچے کی عوام اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم مطلب جتنا بھی آپ سمجھائیں, اور وہ ایک حد تک صحیح بھی ہیں, کیونکہ دیکھیں سیٹیں بدلتی ہیں, لوگ آتے ہیں حکومتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں, سب لوگ آتے جاتے ہیں, اور ان کمزوری سب کی ہے, مجھ سمیت سب نے غلطی کی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ پیار محبت سے اور فکر کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس وقت جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے, اور مطلب جو حق ہے, مطلب حق یہی ہے کہ ایک سچا آدمی اور جس کا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, اور تو اس کی جو ہے اگر شہادت ہوتی ہے تو وہ ایسے اس کے قاتل ایسے پھرتے رہے دناتے, اور جو ہے نا ہم اس پہ نہ کریں. یہ پاکستان کا نقصان ہے, یہ کسی دینی اس کا ایک کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. اور اب جو ہے ٹائم اتنا کم ہے کہ ہر طرف ایک ٹوٹ ہے, ہر طرف گروپس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے کانفیڈنس نہیں ہے, ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. اچھا کام بہت ہو رہے ہیں لیکن ہمیں مطلب وہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, اس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. اور وہ اپنی وہ جگہ پہ ہیں کیونکہ وہ ایک زندگی گزار چکے ہیں اور ان میں ان کو ٹرسٹ خراب ہوا ہے. جیسے علماء کی شہادت لے لیں, اگر دینی حلقہ اگر جذباتی ہو رہا ہے یا دینی حلقہ اس وقت جو ہے غصہ کر رہا ہے تو بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ علماء کی ایک بڑی تعداد ہے اور کبھی بھی جو ہے پکڑے نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے کیا ہے آج, لیکن چلیں آج تو جو ہوا ہے ہم اس کا وہ کرتے ہیں کہ آج جو ہے پاکستان کے لیے ہم مطلب ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں, خدا کے واسطے پاکستان کو بچایا جائے. اور یہ دین کا قلعہ ہے, یہاں سے اسلام کے لیے جو ہے پوری دنیا کے لیے الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم لوگ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی کم ہے یا کوئی زیادہ ہے, ہم وہ ہے مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں. لیکن کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اصلاح کی جائے, اور جو ہے نا ایسے ایشوز جن میں جو ہے
جو برداشت نہیں کر سکتے مسلمان، ان پہ جو ہے کام کیا جائے، اور ان میں سے ایک جو ہے یہی ہے کہ علماء کی شہادت، اس میں فوری طور پہ جو ہے مولانا ادریس صاحب کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو شہادت دی جائے۔ شفیق بھائی، علماء کرام کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا، مولانا یوسف لدھیانوی سے لے کے مولانا شیخ ادریس تک دیکھ لیں، سیکورٹی میں ان خود بھی تو کمی کا ہے نا، اسی ایک گاڑی، اسی کے اندر ڈرائیور، اسی کے اندر گارڈ ہے، اسی کے اندر سیکورٹی گارڈ ہے، اسی میں پولیس ہے، مولانا یوسف لدھیانوی کی گاڑی میں بھی یہ تھا اور اب بھی وہی ہے، تو علماء کرام خود کیوں نہیں احساس کرتے، وہ خود بھی تو اپنا تحفظ کریں۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب اس وقت دیکھیں، مطلب علماء کرام تو ماشاءاللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو مطلب پاکستان میں کوئی ایک، وہ تو ایک زمانہ تھا جب ایک ہوتے تھے، ایک نکلتے تھے، دو ہوتے تھے، 3 آدمی معروف ہوتے تھے، آج تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجنوں کا، سینکڑوں کو قبول کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو علماء جو اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اس کو جو ہے الحمدللہ وہ دین کا کام رک نہیں رہا ہے، دین کا کام تو بڑھ رہا ہے۔ یہ تو وہ زمانہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے وہ کیلنڈر چھاپا تھا، جب میں ہر سال ایک اسلامی کیلنڈر چھاپتا ہوں، تو اس سال میں نے جو ہے نا، جب شیخو پوری صاحب کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ اب درس قرآن بند ہو جائے گا، تو میں نے جو ہے اس کو اور تیز کر دیا، اس کو اور بڑھا دیا، تو ایک شیخو پوری صاحب کی جگہ 15 جو ہے وہ علماء درس دینے لگے، تو میں نے تو اس کو کیا، بندہ گرے تو گرے لیکن دین اسلام کا جھنڈا نہیں اور گرنا چاہیے۔ ہر سال نئے جو ہے نا علماء کو ہم متعارف کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا درس قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہے نا، اس میں جو ہے ہر سال نئے علماء ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ معروف ہو جاتے ہیں وہ 1-2 سال میں ماشاءاللہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا۔ تو وہ میں نے ایک کیلنڈر جو نکالا نا، اس میں نا چھوٹی چھوٹی تصویر لگائی، ناخن سے چھوٹی، تو میں نے سینکڑوں عالم کی لگائی۔ میسج یہ تھا کہ تم مطلب یہ نہیں سمجھو کہ وہ 1-2 لوگوں کو تم آدھو، اب اتنے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنا زیادہ اس کو کر دیا ہے کہ ہر طرف عالم ماشاءاللہ ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اب وہ والی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے، ان میں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نزدیک جو ہے اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ علماء کو جو ہے جہاں پہ وہ مسجد ہے یا مدرسہ، وہیں پہ ان کی رہائش ہونی چاہیے اور وہیں پہ وہ درس دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جن کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں وہ پروگرام نہیں کرنے چاہیے، اور یہ اکثر ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں کہیں اگر ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک فکس جگہ پہ جہاں پہ پتہ ہو ٹارگیٹ کہ یہاں پہ جانا ہے آنا ہے، تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ علماء کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انتظام کیے جائیں، یا تو آن لائن لے لیا جائے اگر ایسے ہی ہے تو، کیونکہ جدید ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ میں تو اس بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ درس قرآن تو اس کے لیے گیٹ وے ہے کہ علماء کو یہ راستہ دیا کہ جدید زمانے میں آئیں، سوشل میڈیا میں آئیں، تو یہ درس قرآن ہی ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ علماء کو جو ہے وہ متعارف کیا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے علماء، چھوٹی عمر کے بھی علماء، اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ بات جاری ہے، اور وہ اسی ذریعے سے جاری ہے نا۔ تو آج الحمدللہ اللہ نے اس کی وجہ سے، تو یہ آج جدید دور کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں علماء کا جو ہے وہ آن لائن پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، جہاں کہ معروفیت اور ان کو ایسے جو ہے وہ آنے جانے کی ان کو زحمت نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ شفیق بھائی جی۔ شفیق بھائی سے بڑی مشکل سے ہم نے وقت لیا، اور یہ نشستیں ابھی جاری رہیں گی، اس لیے کہ شفیق بھائی کے پاس ایک خزانہ ہے۔ شفیق بھائی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ خزانہ نئی جنریشن تک منتقل ہو۔ آخری بات جو انہوں نے کہی کہ مولانا اسلم شیخو پوری کی جب شہادت ہوئی تو ہم نے دین کا کام، درس قرآن کا کام بڑھا دیا۔ آج شیخ ادریس صاحب کی وفات ہوئی ہے تو ان کے وارثین کو، علماء کو، ان کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ مشن جہاں چھوڑ کے گئے اس کو، کام کو 10 گنا زیادہ بڑھا دیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com